انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ بھی اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیجیے کہ رمضان المبارک کے پہلے 2 عشروں میں باقی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اسلام کی ہر بات میں راز ہی راز ہے۔ اسلام کے اندر اتنی حکمتیں ہیں، اتنی عظمتیں ہیں، اتنی رفعتیں اور بلندیاں ہیں۔ اگر ہم قرآن و احادیث کا مطالعہ شروع کر دیں اور انٹرسٹ کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں دائیں بائیں جانے کی حاجت پیش ہی نہ آئے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ہر چیز قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ سرکار کے فرمان کے اندر اور رب کے قرآن کے اندر تمام دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت موجود ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی اہمیت اور افضلیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے امتیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مقدس ہے، اس کے اپنے ہی نورانی پروگرام ہیں۔ رمضان المبارک کے اپنے ہی نورانی پروگرام ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی روزہ رکھ کر کسی مجلس واعظ میں جاتا ہے، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر شہداء، ذکر اولیاء، درس قرآن، درس حدیث سننے کے لیے جاتا ہے اور روزہ رکھ کر گھر سے نکلتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے ہر قدم پر رب تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا مقدس مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرمایا جاتا ہے۔ جو حضور کے باادب غلام کسی باادب عالم دین صحیح عقیدہ علماء کی صحبت میں عالم دین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جا کے وعظ سنتے ہیں، جمعہ مبارک کا خطبہ سنتے ہیں، تو اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔